اس سے آگے پھر 1943 کے بعد آپ کن دفاتر میں رہے ہیں؟ پھر میں نے میاں صاحب سے درخواست کی کہ میں میاں صاحب ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جس جگہ میں ترقی کر سکوں والا سے. تو میاں صاحب نے کہا بہت اچھا، آپ کوئی اور آدمی تلاش کر دیں. چنانچہ ان دنوں ایک غفار لڑکا تھا عبد الغفار، جو ڈاکٹر رحمۃ اللہ صاحب کا بھتیجا تھا. اس کو میں نے تیار کیا کہ میاں صاحب سے میں چھٹی لے رہا ہوں، آپ میری جگہ آ کر. انہوں نے بڑی خوشی سے کہا بہت زیادہ. تو میاں صاحب نے کہا ہاں میں ان کو جانتا ہوں. میاں صاحب نے اس لڑکے کو دیکھ کر کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں، آپ ان کو کام سکھائیں. چنانچہ میں 20-25 دن ان کو کام سکھاتا رہا. اور میاں صاحب سے پھر عرض کی میاں صاحب میں نے اس کو کام سکھا دیا دفتری. تو پھر میاں صاحب سے اجازت لے کر میں چلا گیا. اور اس کے بعد میں سن 47 میں بیت المال میں بطور امپریس کلرک انہوں نے مجھے لگا لیا. یہ امپریس کلرک کیا ہوتا ہے؟ امپریس کلرک اس کلرک کو کہتے ہیں جو تنخواہ وصول کر کے عملے کو تقسیم کرے، مالی معاملات جو ہیں وہ دفتر کے انجام دیتا ہے. اس کو امپریس کلرک کہتے تھے. اور میری شکل کو دیکھ کر، میرے کپڑوں کو دیکھ کر منشی برکت علی صاحب جو جوائنٹ ناظر ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ کام بھی کر لیں گے. ہاشمی صاحب کو کہنے لگے، ہاشمی صاحب مختار احمد صاحب سے ہیڈ کلرک تھے، تو میری شکل کو دیکھ کہنے لگے کہ یہ کم ہی کر لے تو جٹ جے آدمی ہیں. تو ہاشمی صاحب نے کہا کہ خان صاحب یہ میاں صاحب دے چنڈے ہوئے ہیں. کیا بات، میاں صاحب دے چنڈے کا لفظ ہے. بالکل ٹھیک. میاں صاحب یہ مولوی ابراہیم جو ہے میاں صاحب کے چنڈے ہوئے ہیں، یہ خوب کام کریں گے. میاں صاحب سے مراد حضرت قمر انبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر 3 سال کام کیا بیت المال میں، خوب کام کیا ہے. اس کے بعد ہاشمی صاحب نے مجھے مشورہ دیا، مولوی صاحب آپ تو مولوی فاضل ہیں، میٹرک ہیں، آپ جمع تفریق میں لگے رہتے ہیں، آپ کسی علمی ادارے میں جائیں. چنانچہ میں نے درخواست دے دی ہائی اسکول میں کہ بطور مدرس کے مجھے لے لیے. چنانچہ میری درخواست کو انہوں نے منظور ہوا. ان دنوں ہیڈ ماسٹر سید محمود اللہ صاحب میری درخواست کو منظور کر حضرت خلیفہ رابع کے ماموں. ہاں سید محمود اللہ صاحب جو حضور کے ماموں تھے. ٹھیک ہے. تو میں پھر وہاں پر مدرس دینیات لگ گیا. اور ایک بات ابھی میں نے پڑھا تھا کہ یہ انقلاب شروع ہو گیا، اس کے بعد ہم ادھر آ گئے. پھر ہائی اسکول میں 47 ایک مطلب بات درمیان میں رہ گئی ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کام کرتے تھے، کہ الاؤنس وغیرہ بھی ملتا تھا آپ کو؟ الاؤنس میاں صاحب دیتے تھے 20 روپے. پہلے 15 روپے ہوتے تھا، پھر میاں صاحب نے مجھے 20 روپے الاؤنس سے دی. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کے وہاں 20 روپے ہوتے تھے. دوسرے کلر جو تھے منشی ایک محمد صاحب کو ہوتے تھے، ایک میاں خیر الدین صاحب تھے، مولوی قمر الدین صاحب کے والد وہ مختار احمد تھے. ہم سب کو 20 روپے دیا کرتے تھے، تو مجھے بھی 20 روپے ملا کرتے تھے. تو ہم جب آموں کا موسم ہوتا تھا تو ہم پیٹیاں باندھ کر حضور پر جایا کرتے. مرزا بشیر احمد صاحب مختلف معزز لوگوں کو، تو وہ پیٹیاں جب ہم بند کرتے تھے حضرت میاں صاحب بھی ہمیں آموں کے تحفے سے نوازا کرتے تھے. اچھا مولانا صاحب، آپ ماشاءاللہ، اب ہم کچھ وقت ہو گیا انٹرویو، اس دوران ہم نے دیکھا آپ کا ماشاءاللہ کمال کا بلا کا حافظہ، اور مسلسل آپ بڑا، آپ کی آواز میں ایک تمکنت ہے، بول رہے ہیں، عمر ہے اتنی ماشاءاللہ. آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ میری صحت کا راز میں سمجھوں اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور جو مجھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اور حضرت اماں کا سلام پہنچا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری صحت جو ہے اس کا ان کے سلام کا بھی اثر ہے. دوسری یہ ہے کہ میں نے ساری عمر کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، نہ میں نے کسی کی شکایت کیا، نہ کسی نے مجھے شکایت، نہ میرے خلاف کسی شکایت. مجھے 28-29 سال سکول میں پڑھانے کا موقع ملا ہے. بورڈنگ میں بھی اتنا ہی عرصہ میں نگران رہا ہوں، لیکن کبھی میری شکایت جو ہے نظارت میں نہیں ہوئی کہ مولوی صاحب کے پاس مطلب اور استادوں کی شکایت ہو جاتی. لیکن میری ساری عمر جو ہے نہ سکول میں، نہ بورڈنگ میں، نہ کسی اور جگہ شکایت. اس کا راز یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور بڑے خندہ پیشانی سے کام کیا، ذمہ داری سے کام کیا ہے. افسروں کی اطاعت میں کرتا رہا ہوں. میں 15-20 منٹ پہلے ہی اسکول میں آ جایا کرتا تھا، اور سارا انتظام بورڈنگ کا، سکول کا، جو کاپیاں دیکھنا بڑا کام تھا. میں 10 سال یونیورسٹی کا ممتحن بھی رہا ہوں. بورڈ کا پرچے جو تھے ممتحن یونیورسٹی کے 10ویں کلاس کے، اردو کے اور عربی کے، یہ بھی مجھے ممتحن 9 سال میں نے یہ ممتحن کا کام کیا. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سکول کے زمانہ میں رائفل ٹریننگ حاصل کر کے فرقان فورس میں بھی بھرتی ہوا ہوں. اور وہاں پر میں نے محاذ کشمیر پر جا کر جنگ میں بھی حصہ لیا ہے.
اور مجھے خدمت پاکستان کا تمغہ بھی ملا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ساری کی ساری برکتیں مسیح موت کی ہیں. ماشاءاللہ. تو ہم گئے تھے استاذہ اور 80 کی تعداد میں. پھر ہم نے وہاں پر کام کیا جنگ میں. یہ سن 49 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے خدمت پاکستان کا تمغہ بھی ملا. ٹھیک ہے. اس وقت جنرل گریسی ہوتے تھے تو انہوں نے ہمیں تمغہ دیا. سر کتنا عرصہ آپ شعبہ تدریس سے وابستہ رہے ہیں؟ شعبہ تدریس کے شعبے سے کتنا عرصہ ہے؟ پڑھانے کے مدرسی کتنا عرصہ ہے آپ کی؟ میں سن 47 میں ہائی اسکول میں آیا ہوں اور 74 جون میں ریٹائر ہوا. یہ میری ہے. ٹھیک ہے. 47 سے لے کر 74 تک. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ میں سن 51 کے آخر سے لے کر سن 201 تک اپنے محلے کی صدارت کے فرائض دیتا رہا، سر انجام دیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا کام محلے میں بھی بہت اچھا تھا. اور میری یہ پالیسی اور یہ حکمت عملی ہوتی تھی کہ اگر کوئی کیس ہوتا تھا تو میں مرکز میں نہیں بتاتا، وہاں پر ہی میں اپنے مجلس کے ذریعے نپٹا لیتا تھا. اور یہ اس کا بہت اچھا اثر ہوتا تھا. چنانچہ میں نے کبھی کیس جو ہے دفتروں میں نہیں بھیجا. ٹھیک ہے. اپنے وہاں پر میرے جو مجلس عاملہ کے ممبر بڑے اچھے آدمی تھے، چودھری عبدالخام مجید خان صاحب اور چونکہ ڈاکٹر نصیر احمد صاحب کے والد تھے، کرنل یاد محمود کے والد تھے، وہ بہت ہی اچھے میرے مشیر تھے. آپا طاہر کے والد صاحب. آپا طاہر کے والد بہت مجھے اچھا مشورہ دیتے تھے اور بہت ہی تعاون کرتے تھے. اسی طرح ڈاکٹر نصیر احمد صاحب جو تھے وہ بھی مجھے اچھا مشورہ دیتے تھے. اور میری مجلس کے عاملہ جو تھی وہ بھی میری بڑی عزت کرتی تھی. تو ہم باہمی تعاون سے یہ سارے محلے کا کام میں نے قریباً 50 سال اور 8 مہینے صدارت کے فرائض سر انجام دیے. اور میری کبھی شکایت نہیں، بلکہ افسروں پر یہ اثر تھا کہ محلہ دار نثر کی رپورٹ جو ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہے. جب میں ریٹائر ہوا ہوں، یہ چھوڑیے میں نے یہ صدارت، تو اس وقت آئے ہیں سلیم یوسف صاحب. تو سلیم یوسف صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے بڑا عرصہ لمبا کام کیا ہے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ملک صاحب کیا دعوت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم ضرور کریں گے. چنانچہ سارے محلے نے، انصار نے، خدام نے، لجنہ نے مل کر میری وسیع پیمانے پر دعوت کی، سارے محلے کی دعوت کی. اور اس وقت ہمارے خلیفۃ المسیح خامس اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فضلوں سے نوازے، بڑے شفیق تھے. اور مجھے یہ بھی شرف رہا ہے کہ اب تو ساری جماعت کے وہ روحانی والد ہیں. اس زمانے میں مجھے پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے حضرت صاحب کو. لیکن جس طرح کے بچے کی ماں ہوتی ہے وہ اصل میں ماں تو ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی خادم جو ہوتی ہے ماں ہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو حضور کو پڑھاتا رہا ہوں یہ بھی ایک خدمت تھی جو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے لی. گو میں پڑھاتا تھا، استاد تھا، حضرت صاحب شاگرد تھے، لیکن میں جس طرح کے ماں بچے کی خادم ہوتی ہے اس سے بڑا خادم ہے، اسی طرح میں سب سے بڑا خادم ہے. اب بھی میں حضور کو چٹھی لکھتا ہوں ہفتہ عشرہ کے بعد، بڑے پیار کے ساتھ حضور کا جواب آتا ہے، پیارے مولوی صاحب. تو حضور میرے بہت ہی خیال رکھتے ہیں. اور پھر حضور الوداعی پارٹی میں بھی حضور میں بیگم آئے ہیں. اچھا 2001 میں ستمبر میں. تو میں نے 51 سال اور 8 مہینے صدارت کے فرائض درن. اور پھر آپ نے فرمایا اپنی تقریر میں، حضور نے اس وقت ناظر اعلیٰ تھے کہ مولوی صاحب کا کام سب محلوں سے اچھا ہوتا تھا. مولوی صاحب کا میں شاگرد رہا ہوں. جو یہ صدر صاحب نے کہا کہ بڑے لائق، میں لائق نہیں تھا، بلکہ مولوی صاحب میں نے یہ نام مار بھی کھائی ہے، اس طرح بھی کہا. تو اس طرح حضور نے اپنے خیالات کا بہت اچھے کہ مولوی صاحب کی رپورٹ جو ہوتی تھی وہ بہت ہی سارے محلوں سے اچھی ہوتی تھی. یہ اب ریکارڈ ہے میرے پاس، میں نے ریکارڈ بھی کیا ہے. تو حضور اس وقت حضور نے میرے متعلق بڑے اچھے تاثرات کا اظہار ہوا. اور حضرت بیگم صاحب بھی آئی، تشریف لائی ہوئی تھی. انہوں نے کھانا بھی کھایا، صاحب نے بھی کھانا کھایا، باقی انصار نے مل کر کھانا کھایا. اس کے بعد پھر اس پارٹی کے بعد لجنہ نے میری دعوت کی، اچھا علیحدہ طور پر، کہ ہمارا بھی حق ہے. اس کے بعد سیکرٹری امور عامہ والا چودھری محمد حسین صاحب تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ والا صاحب نے بھی مجلس عاملہ کی اور میری دعوت کی اور بڑی اچھی طرح مجھے رخصت کیا دعاؤں کے ساتھ. انہوں نے مجھے پاس نامہ بھی لکھا، وہ مجھے پاس اب محفوظ ہے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی جو صدارت ہے ہم آپ کے بہت ہی یاد رکھیں گے.
آپ کا عہد جو تھا بہت ہی اچھی طرح گزرا، اور میرے کام کا یہ اچھے ہونے کا یہ بھی وجہ تھی کہ میں ہر گھر میں جا کر پوچھا کرتا، اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا تو میں کہا کرتا آپ بیمار تو نہیں ہو گئے؟ تو اس طرح میں آپ بھی نماز میں نے سمجھا بیمار، تو اس طرح ان کو پیار اور شفقت کے ساتھ تربیت بھی ہو جاتی تھی، اور کبھی میں نے کسی کی شکایت جو ہے نہیں کی، میں نے خود ہی مقامی طور پر ہی اس کو نپٹا لیا تھا۔ یہ بہت بڑی مسئلہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ صدارت جو ہوتی ہے اس میں اپنے محلے کے لیے ساری ذمہ داری اس کی، ساری ذمہ داری، ٹھیک ہے، اور مجھ پر ساری پبلک کو تھی۔ لجنا، ہاں ایک لجنا کا یہی تھی، جتنی بھی ان کو اسٹیشنری کی ضرورت ہوتی تھی سالانہ، میں صدر لجنا ان دنوں بی بی فتح جو کہ چودھری نصیر خان صاحب کی بیگم تھی، ان کو میں کہا کرتا تھا کہ آپ جتنی اسٹیشنری سالانہ ہے وہ مجھے لکھ دیں، میں چنانچہ ان کو رجسٹر کاپیاں میں سارے سال کی دے دیتا تھا، اور وہ بہت خوش ہوتی تھیں۔ چنانچہ ہر سال میں ان کی مجلس عاملہ کا ٹی پارٹی کا خرچ دے دیا کرتا، وہ بھی مجھ سے بہت خوش، اور اسی طرح خدام جو تھے وہ بھی مجھ سے خوش ہوتے، کیونکہ جب ان کی ریلی وغیرہ ہوتی تھی، پکنک ہوتی تھی، تو ان کو بھی میں 2-3 ہزار روپیہ سالانہ دے دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح مجلس سے خدام بھی خوش تھے، لجن بھی خوش تھی، عوام بھی خوش تھی۔ اور مولانا صاحب دارالنصر کہاں تک پہلے زیادہ وسیع تھا یہ اس زمانے میں دارالنصر جو تھی اس کی آبادی تھوڑی تھوڑی تھی، ہائی اسکول سے لے کر یہ کالج سے لے کر دریا تک محلہ ہوتا تھا، اور اس طرح بھی ہوا کہ ایک دفعہ دارالیمن میں صدارت جو تھی اس کا کوئی تنازع ہو گیا، تو امور عامہ نے کہا کہ یہ محلہ جو ہے یہ دارالنصر کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا جائے۔ چنانچہ دارالیمن جو تھا وہ بھی 3 سال میری صدارت میں رہا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر خلیفہ صلاح الدین صاحب بہت ہی اچھے مخلص آدمی تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے لڑکوں کی ایک ٹھیکیدار صاحب کے ساتھ لڑائی ہوگی، تو ٹھیکیدار، میں چونکہ محلے کا صدر تھا دارالیمن کا، انہوں نے میرے پاس شکایت کی کہ خلیفہ صاحب کے لڑکوں نے میرے لڑکوں کو مارا ہے۔ چنانچہ میں نے دونوں کو فریقین کو کہا کہ میں اس کا فیصلہ کروں گا، آپ فلاں وقت مسجد میں۔ چنانچہ سارے دوست جمع تھے، میں نے وہ کیس سنا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا، جب وہ دونوں فریق آ گئے، پبلک بھی تھی، میں نے کہا کہ میں نے اس کیس کو بڑے غور سے سنا ہے، دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گو خلیفہ صاحب کے لڑکے صباح الدین اور اسی طرح روح الدین جو ہے کچھ زیادتی ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا جو ہوئی ہے ٹھیکیدار صاحب کے لڑکوں کی طرف سے بھی۔ اب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے معافی مانگیں اور صلح کریں۔ چنانچہ خلیفہ صلاح الدین صاحب فوراً اٹھ کر کریں، مجھے صدر صاحب کا فیصلہ منظور ہے، اٹھو مڑیو منگو معافی۔ چنانچہ انہوں نے ان سے انہوں نے معافی مانگی اور دونوں کا معاہدہ کر دیا۔ تو اس طرح میں نے فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلیفہ صلاح الدین صاحب سے بہت ہی مخلص آدمی تھے، ورنہ کہہ سکتے تھے ہمیں یہ آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن انہوں نے فوراً اٹھ کر کہا کہ مجھے صدر صاحب کا فیصلہ بالکل منظور ہے، اور کہا لڑکو اٹھ کر معافی مانگو ٹھیکیدار صاحب کے لڑکوں کے ٹھیکیدار صاحب، چنانچہ دونوں کو بغل گیر کرا دیا۔ اس طرح